السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر۔ انسان عمومی طور پر جب کامیاب ہو جاتا ہے، کسی منصب تک پہنچتا ہے، دنیاوی طور پر مال کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، یا اس کی اینی اچیومنٹس جب وہ اسے حاصل ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ایک عمومی رویہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بھولنے کا ہوتا ہے، اللہ کو فراموش کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بے مثال شخصیت، یعقوب علیہ السلام کے خوبصورت بے مثال بیٹے یوسف علیہ السلام نے ہمیں جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیابی کی معراج پر تھے، ایک وقت وہ تھا جو اندھے کنویں میں تھے، اور ایک وقت وہ تھا جو مصر کی حکمرانی پر پہنچ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کنویں سے نکال لیا گیا، غلامی کا دور ختم ہو گیا، جیل سے باہر آ گئے اور ایک حکمرانی میں شریک ہو گئے۔ ساری کیفیات کے بعد اقتدار مل گیا، جو ماں باپ تھے وہ دوبارہ مل گئے، یعنی پورا خاندان دوبارہ مل گیا۔ تو بھائی کون سی نعمت تھی جو یوسف علیہ السلام کو نہیں ملی، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جو سبق دیا ہے وہ ذرا اس حوالے سے یہ ذرا دعا سن لیجئے کہ ان کی دعا تھی، کہنے لگے کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا تو نے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، یہ ہے اصل دعا کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے جو خیر پر استقامت دکھانے کے حوالے سے، جب آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائیں تو اس وقت یہ دعا مانگیے، انت ولی فی الدنیا، اے اللہ تو دنیا میں میرا کارساز ہے، میرے سارے کام بنانے والا تو ہے، اس جگہ تک پہنچانے والا تو ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یوسف علیہ السلام نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہیں اپنی ذہانت کو اور اپنی صلاحیت کو، اپنی اہلیت کو پروف نہیں کیا، بلکہ ہر حاصل ہونے والی عزت، مقام، مرتبہ، عہدہ، منصب، عزت، جو کچھ بھی تھا سب کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا توفنی مسلما، میرا اس دنیا میں آخری وقت، میری سانسیں اس وقت رکیں جب میں فرما برداری کی حالت میں ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی۔ کیا معلوم ہے ہمیں؟ مجھے یا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی، کب ہماری سانس رک جائے گی؟ کیا ہم روزانہ اس یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ صبح اٹھ بھی سکیں گے ہم؟ نیور۔ پلاننگ ہماری ہوتی ہے 10 20 30 سال کی، 50 سال کی ہم لوگ پلاننگز کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن کیا یقین ہے کہ آج ہم سو رہے ہیں تو صبح ہماری آنکھ بھی کھلے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جب مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، جو سانس میرے اندر جا رہی ہے وہ باہر بھی نکلے گی یا نہیں نکلے گی، موت کے حوالے سے تو ایسی بے یقینی ہوتی ہے، اور ہمارے عربی ادب میں چیز ہے کہ موت سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
کیا کمال کی دعا دی. کہتے ہیں کہ توفانی مسلمن، اے اللہ مجھے یہ فرما برداری والی موت عطا کر. اس کا مطلب یہ ہے اس دعا کا، توفانی مسلمن، کہ اللہ مجھے ایسی فرما برداری عطا کر جو میں تسلسل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتا رہوں یہاں تک کہ موت آ جائے. یہی اصل میں دعا ہے فرما برداری کی، توفانی مسلم، کہ اللہ مجھے ایسی استقامت عطا کر. وہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں نہ مجھے ضرورت رہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدمی دکھاؤ. یہ ثابت قدمی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی اسلام. توفانی مسلمن، اے اللہ میری زندگی فرما برداری والی زندگی ہو، اس میں نافرمانی کا کوئی عمل دخل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تو موجود ہے نا کہ ہماری جب موت ہو تو ہم نماز میں ہوں، روزے میں ہوں. ہم سب کی خواہش تو ہے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہوں تو حالت احرام میں ہماری موت ہو جائے. کرتے ہیں. حج میں جاتے ہیں تو ہماری مطلب کہیں نہ کہیں تو یہ کیفیت دل کے کسی کونے میں موجود ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 باتیں بتانی ہیں، ایک نہیں. میری اور آپ کی زندگی جس طرح گزرے گی ہماری موت بھی ایسے ہی ہوگی. وہ ایکسیڈنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ قاتلانہ حملے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نافرمانی والی موت وہ نہیں ہوگی. اس کا ایک مفہوم مجھے آج بھی یاد ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ، مجھے میرے ذہن سے نام نکل گیا، وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کی جس وقت موت آ رہی ہے آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیے، آپ نے سارے فرائض ادا کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو اسلام پر موت ہے آپ کی. آپ نے کسی کا حق تو غصب نہیں کیا ہوا. آپ کی موت کا وقت آ گیا، یہ فرما برداری والی موت ہے. آپ نے بہن بیٹی کا حق تو نہیں مارا ہوا. جائیداد میں جو اس کا حصہ دینا تھا وہ روک کر تو نہیں رکھا ہوا. کسی پڑوسی کو تکلیف دی اور اس سے معافی مانگے بغیر آپ موجود ہیں. یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں توفانی مسلمن کے تحت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ کہ تو مجھے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اصل رفاقت، اصل صحبت نیک لوگوں کی ہے. قرآن مجید میں وہ جو ہے نا اولئک، کیا کہتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کے آخر میں ہے وحسن اولئک رفیقا. کیا کمال رفاقت ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی. مجھے بتائیے جنت میں مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، کیا اس سے بڑی خوبصورتی، اس سے بڑی کمال کی بات ہو سکتی ہے؟ میری اور آپ کی زندگی توفانی مسلمن کے مطابق گزرے گی تو پھر میری اور آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں گی. پھر ہمیں اللہ کے نبی کا پڑوس بھی ملے گا جنت میں انشاءاللہ العزیز. وہاں صحابہ بھی ہوں گے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، یہ سب وہاں پر ہوں گے. کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کی تعریف کرو، تو بتانے والے نے کہا کہ جنت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی ہوں گے وہاں پر. تو یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الصالحین تھے. تو مجھے اور آپ کو یوسف علیہ السلام کی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ورنہ بڑے بڑے ذہین لوگ آپ دیکھیں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، روڈوں پر آ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کروڑ پتی اور بلینئر بن جاتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں وہ لوگ. یہ میں دنیاوی کامیابیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اصل بات کیا ہے
کہ آپ اپنی کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کیجیے، اور یہ دعا جو ہے نا اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کامیابی پر یہ دعا اپنا معمول بنا لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔